نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. صدق الله. کل کتاب سے نہایت اہم مضمون سنایا تھا، آپ لوگوں نے پسند بھی فرمایا. یہ کتاب بہت سی کتابوں کی جامع ہے، بہت سی کتابوں کو میں نے اس میں جمع کر دیا ہے. سلیقے سے اگر اس کتاب کو آدمی پڑھے تو انشاءاللہ تصوف اور سلوک کا ضرور قائل ہو جائے گا. صوفیہ کے کیا کارنامے ہیں اس کا بھی ذکر ہے، کیا ان کے اعمال تھے، کیا ان کے اخلاق تھے، کا ذکر ہے. اسی طرح ان کے کرامات کا بھی ذکر ہے، جیسے ان کے اعمال کا ذکر ہے، اخلاق کا ذکر ہے، معمولات کا ذکر ہے، ان کے ریاضات کا ذکر ہے، مجاہدات کا ذکر ہے. اسی طریقے سے ان کے کرامات کا بھی ذکر ہے. مستقل اولیاء اللہ کی کرامات مختلف کتابیں ہیں، اس میں کچھ مبارکہ بھی ہے. بہرحال کرامات الاولیاء حق، آپ تو پڑھاتے ہیں شرح عقائد، عقائد کی کتاب شرح عقائد. جب ہمارے حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب علی گڑھ گئے تو شرح عقائد ہی سے بیان کیا ہے. عقائد دیکھیے جو مواعظ ان کے ہیں وہ عقائد ہی پر، شرح عقائد کو بھی سامنے رکھا. اولیاء کی کیا کرامات ہیں اور کیا ہمارا عقیدہ ہے توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں. یہ تو بنیادی چیز ہے مولانا. عقائد کی درستگی تو بنیادی چیز ہے. عقائد درست ہوں گے تو اعمال درست ہوں گے، اعمال درست ہوں گے تو احوال درست ہوں گے، احوال درست ہیں تب کرامات درست ہوگی. ورنہ خرق عادات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. خرق عادات تو یہ لوگ بھی کر رہے ہیں کہ ابھی ہم بیان کرتے ہیں ابھی امریکہ بھیجیں گے. یہ کرامات نہیں ہے. کرامات وہ کہتے ہیں بغیر توسط یہاں کیا کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ کرامت. اگر آپ نے یہ بھیج دیا ابھی 5 منٹ کے اندر، یہ کرامت آپ میں نہیں ہے. یہ توسط ہے، اسی ایجادات کا ہے، یہ کرامت نہیں ہے. بغیر اسباب کی کوئی چیز ہوتی ہے وہ ہے کرامت. کرامات اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو کرامات دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے مدینے میں، حضرت ساریہ اللہ رہے تھے مارے کسی دور. کہا یا ساریہ الجبل، اے ساریہ کر لو اپنے پہاڑ کی طرف، ہے کہ نہیں؟ یہ ان کی کرامت تھی. اور آپ نے یوں اٹھایا بول دیا کہ یہ کرامت نہیں ہے امریکہ میں. حضرت عمر کی وہ کرامت تھی، آپ کی کرامت نہیں ہے. جو توسط سے ہو اسباب کے وہ کرامت نہیں. کرامات اور اس کے ساتھ بھی کرامات جو اتباع سنت کے ساتھ مقرون بے اتباع سنت. کرامت وہ ہے جو سنت کے اتباع کے ساتھ ہے. یہاں بھی بہت سے جوگی ہیں، پنڈت ہیں، کچھ چیزیں ان کو بھی مل جاتی ہیں اس انداز، لیکن وہ کرامات نہیں. ان کو استدراجات کہا جاتا ہے، ڈھیل. اس کا درجہ کرامات کا نہیں. اصل کرامت وہی ہے کہ اپنی معرفت ہو جائے، یہ کرامت ہے. حضرت خواجہ باقی باللہ کتنے بڑی بات نہیں، خواجہ نقشبند کی بات ہے. کسی نے کہا کہ حضرت آپ کی کوئی کرامت بھی ہے؟ کہا بہاؤدین کی ایک کم کرامت ہے کہ زمین پر اتنے گناہوں کو لے کے چل پھر رہا ہے اور زمین پھٹ نہیں جاتی ہے. یہ معرفت ہے. کرامات یہ کرامت اپنی معرفت حاصل ہونا سب سے بڑی کرامت. من عرف نفسه عرف ربه.
اس دنیا میں اپنی معرفت ہو جائے کہ میں کیا ہوں، میں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اللہ کچھ دے دے تو سب کچھ ہے، میں نے کچھ بھی نہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی حقیقت من عرف نفسہ، سب ذکر شکل بزرگوں کے آنا جانا سب اس لیے کہ ہم کیا ہیں اپنے پہچاننا ہے. اب خواجہ نقش بند معمولی آدمی، سلسلہ نقش بندیہ کے سر حلقہ سلسلہ نقش بندیہ کتنے بڑے بڑا سلسلہ، لیکن وہ یہ فرما رہے ہیں بہاؤدین کی یہ کم کرامت ہے کہ اتنے گناہوں کو لے کے گھوم رہا ہے، زمین پھٹنے جاتی ہے. بہت مشہور واقعہ ہے، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کے ہاں ایک ساتھ تھے بہت دنوں تک. کچھ دنوں بعد جانے لگے. کہا بھائی کیوں جا رہے ہو؟ کہا میں تو دیکھنے آیا تھا آپ کی کرامات، میں نے کوئی کرامت دیکھی نہیں، جبکہ ان کی کرامت ہی مشہور ہے سیدنا عبد القادر جیلانی کی، لیکن اس کو نہیں نظر آئی. اب دیکھیے یہ بھی نظر آنے کی بات ہے. اچھا بتاؤ اتنے دنوں سے رہے، کبھی مجھ کو اتباع سنت کے خلاف کوئی کام کرتے دیکھا؟ سنت کے خلاف کوئی کام کہا نہیں. کہا عبد القادر کی کم کرامت ہے کہ اتنے دن تک اللہ کو ناراض نہیں کیا اور حضور سے سننا نہیں چھوڑا، یہ کم کرامت نہیں. اللہ تعالیٰ سب سے بڑی کرامت استقامت وسط. نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ استقامت اختیار کیجیے. اتنا بار پڑا استقامت کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری داڑھی سفید ہو گئی اس کی طرف سے روایتیں ہیں وستقیم علیہ، آپ اس پر مستقیم رہیے. آپ کسی کو کہیے دیکھیں ذرا بھی حرکت نہ ہو، یہاں سے یہاں تک جاؤ، اس کا پیر میں لغزش آ جائے گی یہاں سے وہاں جانے میں. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے آپ استقامت اختیار کیجیے. کیسے استقامت اختیار کرے کہ اللہ خوش ہو جائے، ہماری چال کو اللہ پسند کر دے، ہمارے کال کو اللہ پسند کر دے، ہمارے حال کو اللہ پسند کر دے. سب سے بڑی کرامت ہمارے بزرگان دین یہ دیکھا کرتے ہیں. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ سوتے تھے، پیر نہیں پھیلاتے تھے. کسی نے کہا حضرت آپ پیر نہیں پھیلاتے، کیا بات ہے؟ کہا اپنے مالک کے سامنے کوئی پیر پھیلاتا ہے، یہ کرامت نہیں. کرامت نہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح کرامت کی شناخت کا فرمایا ہے. کرامت کیا ہے؟ وہ بھی کرامت ہے، لیکن اس سے بڑی کرامت استقامت واستقیم علیہ، آپ مستقیم رہیے، سب سے بڑی کرامت. اس وجہ سے یہ کرامت سب کو حاصل ہو سکتی. وہ کرامت توڑنا، دریا میں چلنا. کسی نے کہا کہ کیا کرامت لگایا، اگر پانی پہ چلنے بھی لگو تو مچھلی بھی چلتی ہے، ہوا میں اڑنے لگے تو تنکے بھی اڑتے رہتے ہیں. اس کرامت کی یہ حیثیت ہے. اور استقامت یہ ہے، یہ کیڑوں کو نہیں حاصل ہوگی، مچھلی کو نہیں حاصل ہوگی. مچھلی کو وہ کرامت تو حاصل ہے، مچھلی رہتی ہے نہیں. یہ کرامت یہ نہیں کہ مچھلی کی کرامت ہے. کیڑے اڑتے رہتے ہیں، چڑیاں کیڑے چھوڑیے، چڑیاں اڑتی رہتی ہیں تو وہ کرامت نہیں ہے. ہوائی جہاز پہ اڑتے ہیں، کرامت نہیں ہے، یہ کرامت نہیں ہے. توسط اسباب سے یہ کرامت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معجزہ بھی جو دیتا ہے بغیر توسط اسباب کے اللہ معجزہ دیتا ہے. بزرگوں کی کرامت سے نوازتا ہے. نیابتاً کسی بزرگ کو کوئی کرامت ملتی ہے، نیابتاً، وراثتاً، اثارتاً نہیں. علامہ شعرانی نے موافقات میں بہت ہی برقرار کیا کہ جو بھی کسی ولی کو کرامت ملتی ہے وہ سب نبی کا اثر ہوتا ہے، اصل نہیں ہوتا ہے. چنانچہ جس نبی کے اندر جو کرامت ہوتی ہے ان کے اولیاء میں اسی قسم کی کرامت آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت کیا؟ قرآن پاک. اس میں ایسے ایسے علماء پیدا ہوئے ہیں کہ علماء انبیاء ہے. کسی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے کہا کہ علماء ورثۃ الانبیاء، تو آپ میں کون عالم ہے
جو ورثۃ الانبیاء ہے، امام غزالی کو دکھا دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل کرامت کیا تھی؟ علم. اس وجہ سے ایک کتاب اللہ نے دیا، اللہ کی اپنی کتاب. تو ان کے علماء ایسے پیسے پیدا ہوئے ہیں مولانا کہ میں کہہ نہیں سکتا. امام غزالی وہ معمولی، امام راضی، امام علی، ایک عالم پیدا ہوئے. اڑنے والے کم نظر آئیں گے آپ کو، امت محمدیہ میں اڑنے والے کم نظر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سے مرصع کیا تھا، سب سے بڑا علم. اور اتنے علم کے باوجود کہا کہ قل رب زدنی علما، ہمارے علم کو اور بڑھائیے. یہ نہیں کہا کہ ہمارے معجزے کو بڑھائیے. وہ علم بھی دیا اللہ تعالیٰ نے جو کسی نبی کو نہیں دیا گیا، یہ کرامت. اور ایسا معجزہ بھی دیا کہ اور انبیاء کو نہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ہے نا. یہ بھی میں نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ بار بار شعر میں پڑھ رہے تھے تو حضور نے حضور کے معجزہ کے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. بہت اشعار ہے وہاں آپ چل رہے ہیں. میں نے کہا اس کے ذہن میں آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ، ایک انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یہ معجزہ تھا. اور ایک اور معجزہ یہ ہوا ہے کہ قلوب متفرق تھے، حضور کی طرف سے جڑ گئے، یہ اس سے بڑی معجزہ ہے. جوڑ دیا. بڑی عظیم سال پوچھتا سے اختلاف چل رہا تھا، قتل و قتال چل رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہوا کہ ان لوگوں کے قلوب میں اللہ نے جوڑ پیدا کر لیا. میں نے کہا وہ معجزہ کیا ہے؟ جسمانی ہے، اور یہ معجزہ روحانی ہے. یہ روحانی معجزہ اس سے بھی بڑھ کے ہے. چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا یہ معجزہ، یہ بھی معجزہ. اور قلوب کو جوڑ دینا یہ بھی معجزہ. وہاں متفرق کیا چاند کو، یہاں جوڑ دیا قلوب کو. تعلیف قلب. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں نے کیا، آپ نے نہیں کیا. یہ معجزہ یہی ہے کہ نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے لیکن فعل اللہ کا ہوتا ہے. حضور نے پانی میں یوں انگلی رکھ دیا، پانی ختم ہی نہیں ہو رہا تھا. حضور کے واسطے سے وہ معجزہ ہوا ہے، لیکن اصل فعل انگلی کا نہیں ہے، اللہ کا ہے. انگلی میں وہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات عام طور سے مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے تھے، لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ اس قسم کے معجزے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں دیے تھے. بہرحال معجزہ اسی کی شاخ کیا ہے کرامت، نبوت کی شاخ کیا ہے ولایت، اور معجزے کی شاخ کیا ہے کرامت. اللہ تعالیٰ یہ فضل و کرم سے کرامات سے بھی نوازتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح اعمال کی توفیق فرمائے. حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی نے فرمایا الاحوال ثمرات الاعمال. یاد رکھیے لوگ صاحب، ثمرات الاعمال. الاحوال، احوال باقی چیز ہے. الاحوال ثمرات الاعمال. جب اعمال اختیار کرتا ہے تو اللہ احوال دیتا ہے. لیکن اب بغیر اعمال ہی کے ہم لوگ احوال چاہتے ہیں. ہمارے بزرگ بہت کہتے ہیں، حضرت بھی کہتے تھے کہ بغیر کیے ہی سب لوگ چاہتے ہیں، کچھ نہیں ملے گا جب تک آؤ گے نہیں عمل پر. سیدنا عبدالقادر جیلانی کیا فرماتے ہیں احوال باطنی چیز اور اعمال جاری. جب اعمال بزرگوں جیسے کرو گے تو احوال تم کو دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ یہ اس وقت بیان کر رہا ہوں کہ اب تک اعمال کے بہت سنتے آئے، کچھ کرامات کی سن لیجیے. کل میں سنا تھا کرامات کو، پوری بحث کیا ہے علماء نے کیا کیا ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اعمال حسنہ کی توفیق دے. کرامات پر نظر نہ رکھے، مل جائے اللہ کا شکر ادا کرو. یہ اصل اعمال ہیں. اعمال کے بعد اللہ کرامات یہاں دے دے، شکر ادا کرو، تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو. اصل تو تمہاری کرامت وہاں ہوگی، اللہ کرامات سے نوازے گا. وہ کرامت ہے وَلَكُمْ فِيهَا تَشْتَهِي وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. جو چاہو وہ کھاؤ، جو چاہو پیو. یہاں کھا سکتا ہے، بڑے بڑا آدمی کھا ہی نہیں سکتا ہر چیز، نہیں کھا سکتا. لیکن وہاں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. کرامات کی جگہ تو وہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. تمہاری میزبانی غفور رحیم کی طرف سے یہ ہوگی. کہا جائے گا اب ہمارے چاہنے پر تم نے دنیا میں کام کیا،
یہ چیز جائز، یہ چیز ناجائز. اب تمہارے نظریے سب چیز جائز. وہاں فرق تھا جائز اور ناجائز کا. دنیا میں جائز ناجائز، یہاں بھی جائز چیز کو جائز کرا کھاؤ پیو، لیکن ناجائز نہ کھاؤ. اور وہاں ناجائز کوئی سوال ہی نہیں ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رحیم. ہم سب لوگوں کو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ بہر بار مشرف فرمائے کہ یہاں تو کچھ نہ کچھ رہے گی، مانا کلفت رہے گی. اسی کلفت کا وسعت، اسی کلفت کا نتیجہ کیا ہے؟ فسحت، آسانیاں. صعوبت ہے یہاں، وہاں سہولت. یہ کرامت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو باطنی کرامت ہے صحیح معنوں میں، اس سے صحابہ کرام سب متصف تھے. باطنی کرامت ان کی بھی کرامات تھی. ایک صحابی تھے نابینا تھے، یا آتے تھے دور سے، پتھر تھا ہی درمیان میں، تو ان کی چھڑی میں اللہ نے نور پیدا کر دیا تھا. جب چلتے تھے چھڑی منور ہوتی ہے، اسی چلتے تھے. وہی کرامت ہوئی نہیں. صحابہ کی کرامت، مہاراج صحابہ کی وہی کرامات تھے، اللہ نے نوازا تھا. لیکن اصل کرامت اتباع سنت. اس اتباع سنت کے تحت جو چیز ملے وہی کرامت ہے، ورنہ خر کی عادت ہے، اور خر کی عادت جوگیوں کو بھی آتی رہتی ہے. لکھا علامہ شارانی نے کہ بہت سی جڑی بوٹیاں ایسی ہیں کہ کھانے سے آدمی اڑنے لگتا ہے، تو کرامت تھوڑی نا ہے. جڑی بوٹی علامہ شارانی نے لکھا ہے کہ بہت سی جڑی بوٹیاں ایسی ہوتی ہیں جس سے آدمی اڑنے لگتا ہے. جہاں تو انہیں کرامت ہی نہیں ہوتی ہے. کرامت رہتی کسی جہاز گر جاتا ہے، مر بھی جاتے ہیں. مرتے کہ نہیں؟ اس کرامت میں کوئی مرتا ہوتا نہیں، اللہ حفاظت کرتا ہے. یہ کرامات کبھی سنا تھا میں نے. سیدنا عبد القادر جیلانی کرامات ہی تو مشہور ہیں، لیکن وہاں کیا کہا جب وہ جانے لگا؟ کیوں جا رہے بھائی؟ ہم آئے تھے اس لیے تاکہ آپ کی کرامت دیکھیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کرامت ہماری بھی. کیا کہا؟ اچھا بتاؤ، ہم کو کبھی خلاف سنت کرتے دیکھا؟ کہا نہیں. کہا عبد القادر کی کم کرامت ہے کہ اتنے دن تک اپنے رب کو راضی رکھا، ناراض نہیں کیا. ان کے نزدیک بھی، جبکہ سیدنا عبد القادر جیلانی کی کرامات بہت مشہور ہے، بہت مشہور. لیکن انہوں نے بھی ان کرامات کو نہیں کہا ہے، بلکہ اس کرامت کو جو متبع سنت تھے اتباع، اس کی کرامت ہے. لیکن نہیں سمجھتے. ذہن ہم لوگوں کا بھی بالکل منتشر ہو گیا ہے، کچھ کا کچھ سمجھ رہے ہیں. بہرحال یہ ہے، یہ کرامت. ہم نے کتاب یہ معارف صوفیہ ہے، بہت سی کتابوں کو جمع کیا ہے. اس میں کرامات کا بھی ذکر ہے. فرماتے ہیں اسی طرح اولیاء میں سے کہتے ہیں، اسی طرح اولیاء میں سے بعض ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے ایک شخص کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کیا ہے تاکہ وہ گر جائے، تو ایسا وہ گر گیا. یہ کرامت یہ کرامت بھی بتایا دیکھا ہے. تو ایسا وہ گر گیا. بعض مشائخ سے پوچھا گیا کہ عارف کی کیا پہچان ہے؟ کہا یہ کہ اگر وہ اس پہاڑ کو کہہ دے کہ ہٹ جاؤ تو اپنی جگہ سے ہٹ جائے. مثال کے طور اس پہاڑ کو کہہ دے کہ ہٹ جاؤ تو ہٹ جائے، تو پہاڑ ہٹنے لگا. کہا کہ میں تم کو ہٹنے تو نہیں کہا، میں نے مثال کے طور پر کہا، ڈانٹا پہاڑ کو. انہوں نے کہا اس پہاڑ کو کہہ دے کہ ہٹ جاؤ تو ہٹنے لگا. کہا کہ میں نے تو ایک مثال کے طور پر کہا تھا، تم ہٹنے کیوں لگے؟ اس کو بیوقوف بنا دیا. اس کو پہاڑ کو بیوقوف صحیح کہا جا رہے. وہ اس پہاڑ کو کہہ دے کہ ہٹ جائے تو اپنی جگہ. چانچہ وہ بزرگ نے جس پہاڑ کی طرح اشارہ کر کے یہ بات کہی تھی وہ پہاڑ حرکت کرنے کا. یہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ میں تجھے ہٹنے کو تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں تو بطور تمثیل کی یہ بات کہہ رہا ہوں. تو ایسا میں نہیں سمجھتا. پہاڑ کو ڈانٹا. یہ ہے کرامت. بس اولیاء کی کرامات کا سبب یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے اپنے نفوس کی عادات کا خر کیا، یعنی جس اخلاق پر نفوس ثابت ہے ان کو ترک کیا، تو اللہ نے بھی ان کے لیے اپنی عادت کے خلاف معاملہ کر دیا. عام عادت نہیں کی کہ یہ پہاڑ ہٹ جائے. انہوں نے اپنے نفس کو تابع کیا اللہ کے، تو اللہ نے ان پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا.
بوستا میں واقعہ ہے کہ ایک شخص آ رہے تھے تنیر گردن از حکم داور مپیچ کہ گردن نہ پیچر دے حکم تو ہے. ایک بزرگ آ رہے تھے, کہا کہ ارے آپ پیش ہے, فوراً کہا انہوں نے تنیر از حکم داور مپیچ, تنیر گردن از حکم داور مپیچ, اللہ کے حکم سے تو اپنی گردن کو نہ موڑو تاکہ کوئی شخص تمہارے حکم سے گردن نہ موڑے. چنانچہ وہ آ رہے تھے, شیر پا رہے تھے اور صاحب کا سیاح لیا ہے. کہا یہ کیا؟ کہا یہ ہے میں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے کو جھکا دیا تو سارے عالم جو ہے جھک گئی ہمارے, شیر بھی ہمارے تابع ہو گیا. ایک بزرگ تھے جنگل میں رہتے تھے, ایک صاحب آئے ان کی خدمت میں تو گئے آپ گئے استنجا کرنے کے لیے گئے تو آپ لینے کے گئے وہاں, بس شیر نے دوڑایا, آئے بھاگے, اشیاء کھا ہو گیا ان کے پاس. کہا حضرت یہ دوڑا رہا ہم کو شیر. زیادہ شیر نے کہا بھی تم سے معاہدہ ہمارا ہے کہ ہمارے آدمی کو کوئی تکلیف نہیں, تم کیوں آئے؟ بھاگ گیا شیر. اڑیسہ میں بوستا میں ہی واقع ہے جس کو چھوڑ دیا آپ نے پڑھانا بوستا میں. تمہیں کرامت تو نیز گردن حکم داور مپیچ گردن نہ پیچے دے حکم تو ہے. تم بھی اللہ کے حکم سے گردن کو نہ موڑو تاکہ تمہارے حکم سے کوئی گردن موڑ نہ سکے, چاہے وہ شیطان وہ شیر ہو یا ہاتھی ہو ببر, کوئی بھی نہیں کر سکتا. آپ کو کرامت نہیں ظاہر ہوئی صحابہ سے, جنگل میں کہا ہٹ جاؤ یہاں حضور کی فوج رہے گی. ہے کہ بہت مشہور واقعہ ہے. سب شیرینی ونی سب اپنے بچوں کو لے کے بھاگ گئے, کوئی دکھا نہیں. یہ کرامت ٹھیک نہیں صاحب. اسلام میں اللہ تعالیٰ سب سے بڑی چیز اطاعت خدا بندی, اللہ کی اطاعت سب سے بڑی کرامت ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یہ کرامت سب سے بڑی. اللہ نے فرمائے کرامت وغیرہ نہیں, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نبی سب سے مکرم وہ ہے جو جس کے دل میں تقویٰ ہوگی. سب سے بڑی کرامت ہوگی نہیں. اکرمکم کا لفظ یہ مولانا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یہ کرامت اللہ کے نزدیک مکرم. صاحب کرامت اب کہہ دیے تو کوئی ترجمہ انشاءاللہ غلط نہیں ہوگا. صاحب کرامت اللہ کے نزدیک ہے جس کے دل میں اللہ کا تقویٰ. جب اللہ کا تقویٰ ہوگا تو اللہ کی نافرمانی کرے گا آدمی. تقویٰ کا مطلب ہی ہے امتثال اوامر و اجتناب نواہی. صاحب جلال نے لکھا تقویٰ مانے امتثال اوامر کا انتظار کرنا اور نواہی سے بچنا, یہ ہے تقویٰ. یہ ہے کرامت. اس دنیا میں راہ راست پر رہنا سب سے بڑی کرامت ہے. جب یہ کرامت اختیار کرے گا تو وہ کرامت ہوگا کہ جس پھل کو چاہے گا آ جائے گا منہ میں اور پھل رہے گا چہرے پر. ہے کہ کرامت ہے کہ نہیں؟ میں نے فرانس میں کہا تھا کہ تم کتنے ٹاور بنا لو لیکن یہ نہیں بنا سکتے. تم سوچ لو, یہ اشارہ کیا پانی آ گیا دروازہ کھول, یہی سب بنا سکتے ہو. لیکن یہ کہ چہرے پر پھل موجود ہے, جی چاہے گا کھا لیں, پھل آ جائے گا منہ میں اور وہی پھل چہرے پر لگا ہوا رہے گا. میں کہا بنا سکتے ہو؟ فرانس کا وہ بیٹھا ہوا تھا جو بنانے والا تھا ٹاور, مرا ہوا. میں کہ کچھ نہیں ہے, تم فنا ہوگا. یہ میں گیا, سبحان اللہ اکبر, اللہ سے بڑا اس ٹاور سے بڑھ کے فرانس کے عجائبات میں سے نا 6 عجائبات بہت بڑا دیکھنے لگا. واقعی اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں فانی ہیں. ایک ٹاور گر گیا نہیں امریکہ کا, ختم ہو گیا, کسی طرح گرا کہ نہیں, وہ بھی گر جائے گا. وہاں بھی فانی نہیں. جو صورت آ گئی چہرے پہ وہ رہے گی, پرا نہیں ہوگی. لاکھوں صورتیں اس صورت میں ہوگی لیکن کوئی بدنمائی نہیں ہوگی. یہاں سے ایک اس پر دوسرا بدنمائی آ رہی, تیسرا چوتھے وہ ہے. یہ کرامات. جب یہاں اپنے نفس کو اللہ کے تابع رکھو گے تو تمام چیزوں کو اللہ تمہارے تابع کر دے گا. اللہ بارہ یہ ہے. چنانچہ ان بزرگوں نے جس پہاڑ کی طرح اشارہ کر کے یہ بات کہی تھی وہ پہاڑ حرکت کرنے لگا. یہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ میں تجھے ہٹنے کو تھوڑی کہہ رہا ہوں, میں تو بطور تمثیل کی بات کر رہا ہوں, تم اپنی جگہ پر رہو. بعض اولیاء کے ان کرامات کا سبب یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے اپنے نفوس کے عادات کا خرق کیا
اب یہ اصل ہے حضرت ماشاء اللہ. بس اولیاء کی کرامات کا سبب یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے نفوس کی عادات کا خر کیا، اپنی عادت کے خراب کیا. یہ نہیں چاہتا تہجد کو اٹھنے بعد عادت کو چھوڑ کے کھڑے ہو گئے اللہ کے دربار میں. بعض چیزیں ایسے ناجائز ہیں، جی چاہتا کہ اس کو لے لیں، نہیں لیں گے کیونکہ یہ ہمارے شریعت کے خلاف ہے. خرق عادت ہوگی نہیں، عادت یہ کہ جو چیز پایا اپنے لے لے، لیکن اس وجہ سے نہیں لیا اس کو کہ اللہ نے منع. یہ کتنی عمدہ. ان لوگوں نے اپنے نفوس کے عادات کا خر کیا، یعنی جن اخلاق پر نفوس ثابت تھے ان کو ترک کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے اپنی عادت کے خلاف معاملہ فرمایا، انہیں کرامات سے نواز دیا. اللہ تعالیٰ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. میں نے آیت پڑھی تھی وہ حل جزاء الاحسان. تم عمل کرو گے تو ہم جزا دیں گے تم کو. نیک عمل کرو گے نیک جزا دیں گے جو تمہارے عمل سے بہت بہتر ہوگا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان یعنی غایت طاعت کا بدلہ غایت عنایت کے علاوہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ کوئی معاملہ اچھا کرتا ہے تو کوشش بھی کرتا ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اور اللہ رب العزت کے ساتھ جو اچھا معاملہ کرے گا تو اللہ اس کے ساتھ برا معاملہ کرے گا. ارحم الراحمین. میں تو اللہ سے کہتا ہوں اللہ آپ احکم الحاکمین ہیں، لیکن ارحم الراحمین بھی ہیں. کوئی حکم ہی نہیں جاری کیجیے، کوئی رحم کیجیے ہم لوگوں پر. احکم الحاکمین. اور یہ تمام کرامات جن کا ذکر کیا گیا وہ عام لوگوں کے لیے کرامات ہیں. یہ عام لوگوں کی کرامات ہیں. اور حکمت اس میں یہ ہے کہ ان کرامات سے مقصود مزید جو ضعیف کی تائید و تقویت ہوتی ہے کر رہا ہے. ایسی چیزیں ہو گئی کہ اس کے دل میں قوت ہوتی ہے کہ اللہ مجھ کو مانتا ہے، اللہ میری تائید کر رہا ہے، تو عمل میں اور زیادہ چست ہو جاتا ہے. رہے اقویاء اور خواب تو وہ لوگ ایسی کرامات سے بھاگتے ہیں، کہتے ہیں ہم کو ایسی کرامات کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ یہ صورت مستدری یعنی ڈھیل معلوم ہوتی ہے، مشابہ نہیں. اس لیے بھی کہ یہ چیزیں جب آفات نفوس سے چھٹکارے سے قبل حاصل ہو جاتی ہیں تو بسا اوقات غرور پہ نار ہو جاتا ہے. ان کرامات سے بعد میں متا ہم بزرگ ہو گئے جو وہیں سے گر جائے ہوئے. اس وجہ سے سب کو یہ چیز نہیں دی جاتی ہے تو ان کی بڑی حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے. وہ مشہور ہے حضرت سیدنا رفاعی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک باہر آ گیا تھا. ہر جگہ نہیں بیان کرتے ہم لوگ، لیکن یہاں کے سب ماننے والے لوگ دست مبارک کہا انہوں نے یا رسول اللہ یا جدی، اے میرے نانا. میں دور تھا تو اپنی روح کو آپ کی زیارت کے لیے بھیج دیتا تھا. اے نانا جدی. میں دور تھا، دوسرے ملک میں تھے. سیدنا رفاعی سید عبد القادر جیلانی کے ہم اثر تھے. میں دور تھا تو اپنی روح کو آپ کی زیارت کے بھیج دیتا تھا. اب بنفس نفیس اپنے جسم کے ساتھ آیا ہوں، اس وجہ سے اب میں سلام بھیج رہا ہوں. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک باہر آ گیا. تمام لوگوں نے دیکھا. سید عبد القادر جیلانی بھی اس میں تھے، لیکن پھر کیا ہوا، لیٹ گئے وہ کہ ہم کو رہ دو. یعنی وہ کرامت ہوئی ہے تاکہ غرور ہمارے اندر پیدا نہ ہو. باہر آئیے. نیز اس میں شائبہ معاوضہ کا معلوم ہوتا ہے. اس وجہ سے بہت سے بزرگوں نے چاہا نہیں کہ یہ کرامت ظاہر ہو تاکہ اس کی وجہ سے وہاں ہمارا کوئی معاوضہ میں کمی نہ آ جائے. لہذا یہ حضرات خوف کرتے ہیں کہ کہیں ان کے عمل کا بدلہ دنیا ہی میں نہ دے دیا جائے. اسے ڈرتے ہیں. ان کرامات سے بھی ڈرتے ہیں. ہاں جب کوئی خرق عادت بشارت اور اتباع سنت کے ساتھ مقرون ہوتی ہے، یعنی ان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے ان کے آخرت کے حصے میں سے کچھ بھی کمی ہوگی اور یہ سبب حجاب ہی نہیں بنے گی، پھر اس وقت یہ حضرات اس سے نفرت بھی نہیں کرتے بلکہ اسے اللہ کی جانب سے اعزاز سمجھتے ہیں. ڈرتے ہیں پہلے کہ اللہ اس کی وجہ سے ہمارا وہاں اجر قدم ہو جائے. ایک صحابی تھے، روزے سے تھے. بیوی نے افطار کے لیے صاحب بہت مشہور ہے، بیوی نے افطار کے لیے کھانا چنا، کیا کھائی رکھ دیا ہوگا.
نہیں کھایا، رونے لگے. بیوی نے کہا کیوں رو رہے ہیں، اشار کیجیے. کہا مجھے میرے فلاں بھائی یاد آ گئے کہ مجھ سے وہ اچھے تھے لیکن ان کو یہ چیزیں نہیں ملی، چلے گئے. تو مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ میرا معاوضہ وہاں والا کٹ نہیں آیا کھانے کی وجہ سے. یہ معمولی کرامت، بھوک لگی ہوئی ہے، افطار رکھا ہوا ہے، یہ یاد کر کے رونے لگے. بیوی کہنے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میرے فلاں بھائی، سب حدیث موجود ہے، مجھے سب کتاب موجود ہے، اب ہم لوگوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. کہا کہ مجھے فلاں بھائی یاد آ گئے کہ مجھ سے وہ بڑے تھے درجے میں لیکن ان کو یہ چیزیں نہیں ملی. کفن کے وقت اتنا بھی کپڑا نہیں تھا کہ پورا بدن ڈھکا جاتا، ہاں پیر ڈھکا جاتا، سر کھو جاتا، سر ڈھکا کرتے وہ چلے گئے. تو وہ تو اپنا معاوضہ دنیا میں نہیں دیا، ان کو پورا پورا ملے گا. اور میں کھا پی رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے معاوضے میں وہاں کا اجر کم ہو جائے. کرامت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اسی کیا شناخت ہے، کس کو ہے بیچارہ، ہم ہی لوگوں کو نہیں ہے، کیا ہے. سب کتابیں میں بڑی محنت سے لکھا مجھے، دعا کیجیے قبول ہو جاتا ہے. پھر اس وقت یہ حضرات اس سے نفرت بھی نہیں کرتے، نہیں جب دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے ہمارا اجر کم نہیں ہوگا تو پھر تو لیتے ہیں اس کو. بلکہ اے اللہ کے راز سبحان اللہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ کیا خوب تصدیق دی، جزاہم ایمان لکھا، صبح کیا تصدیق دیا. حاصل کلام یہ ہے کہ اصل کرامت ان حضرات نے دی اس دار دنیا میں صراط مستقیم پر استقامت اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام احوال میں راضی ہونا، یہ کرامت. اب یہ حضرت آ گیا مانوی کرامت. یہ تو ظاہری کرامت ہے، بڑا بڑا بوجھ اٹھا لینا، اڑ جانا، بچی ترنا، یہ سب کون ہے؟ ظاہری کرامت. یہ باطنی کرامت کیا ہے؟ مانوی کرامت. حاصل کلام یہ ہے کہ اصل کرامت ان حضرات کے نزدیک اس دار دنیا میں صراط مستقیم پر استقامت اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام احوال میں راضی ہونا ہے، سب سے بڑی کرامت. یہی وہ مقام ہے جو عبودیت ظاہرہ اور باطنہ کے جامع ہے. یہ وہ مقام ہے کہ اللہ کے مرضی پر راضی رہنا، ان کی اطاعت کرنا، یہ سب سے بڑی کرامت ہے. ماشاء اللہ ہمارے عبداللہ نے چھپوایا بھی، اس کی بڑی عمدہ ہے، بڑی عمدہ چیز ہے، دیکھتے ہی رہ جائے ہے کہ نہیں. خاص طور سے اس کو چھپوایا ہے، دستور سالکین میں ایسی چھپواؤ، اکیلی عمدہ کتابت ہے. لیکن کون پڑھتا ہے؟ سب چیز کے لیے روپیہ، اس کے لیے روپیہ نہیں، 5 روپیہ کی کتاب کے لیے خرچ کرتا ہے. اور یہی وہ مقام ہے جو عبودیت ظاہرہ و باطنہ کا جامع ہے. عبد ہو تم، رب نہیں ہو تو عبد ہی بن کے رہو. تمہاری خوبی اسی میں کہ عبد ہی بن کے رہو. اور یہ تمام مقامات سے اعلیٰ ہے عبودیت. کیونکہ مشائخ نے فرمایا ہے کہ مرد وہ نہیں ہے جو اپنا ہاتھ ہوا میں بڑھائے اور وہ دراہم سے بھر جائے، بلکہ مرد وہ ہے جو اپنی جیب میں دراہم رکھے ہو اور جب اپنا ہاتھ ڈالے تو غائب پائے تب بھی صبر کر لے. یہ بڑی کرامت، سب سے بڑی کرامت یہ دنیا کے نزدیک یہ ہے. یوں ہاتھ کیا روپیہ آ گیا، یہ کرامت. ابھی لاکھوں آدمی جمع ہو جائیں گے اگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کرامت کو، دیکھ رہا ہوں کہ اسے کیا روپیہ آ گیا، سب مزدور ہو جاؤ اسی کی. اور یہ بیان کرتا کوئی پوچھتا بھی نہیں، ہم لوگ کو سنتے تھے نہیں، کچھ اعتراض ہی کرتے نہیں، کوئی نہیں کرتا. مرد وہ ہے جو اپنے جیب میں دراہم رکھے ہوئے ہو روپیہ، اور جب اپنا ہاتھ اس میں ڈالے تو نہ پائے اور اس کی وجہ سے اس کے اندر ذرا بھی تکلیف اور پریشانی نہ ہو. یہ کرامت مانوی ہے. کمایا روپیہ رکھا غائب، کیوں لے گیا؟ بس اللہ کی مرضی یہی ہے کہ نہیں. وہ جملہ بات لکھا، یہ میں نے اس سے لکھا فائدہ سبحان. یہ تفسیر جواہر مکیہ والا لکھ رہا ہے حضرت نے. سبحان اللہ کتنی اہم کرامت ہے، مگر عوام کے نزدیک اس کی وقت و اہمیت نہیں. اس کرامت کی صبر ہے، رضا ہے. ایک بزرگ کیا ہے، آئینہ ہے، تو کہا لوگ سے کہا کہ بھائی دیکھو اپنے خالق کا کبھی کبھی ہم دیکھ لیا کریں گے. اب اتفاق سے وہ آئینہ ٹوٹ گیا. ابو باز گھبرایا،
خادم کی حضرت نے کہا تھا کہ آپ کبھی کبھی دیکھ لیا کریں گے، لیکن تھے وہ حضرت الوجود والے بزرگ تھے بہت بڑے. اس نے کہا کہ اب اس وقت کہیں گے اتنا خوش ہوں گے کہ ہمارا آئینہ توڑ دیا تم نے. جب اس حالت میں ہوں اللہ کی طرف اس وقت کہوں گا. جب اس حال میں ہوئے کہا از قضا آئینہ چینی شکست. اس وقت کہا قضا کی وجہ سے آئینہ جو تھا وہ ٹوٹ گیا. اس وقت کیا کہا خوب شد آلے خود بینی شکست. اچھا ہوا ٹوٹ گیا، خود بینی کا آلہ ٹوٹ گیا، اچھا ہوا. دیکھیں کتنا عمدہ جواب دیا. اس نے کہا کیا از قضا، قضا بھی یاد دلایا اللہ تعالیٰ کو. خادم تھا بہت ہوشیار، مخدوم کا سمجھتا تھا ان کا مزاج. اب تو کوئی مزاج بھی نہیں جانتا کیا مزاج ہے. خادم کو مزاج کا بھی جاننا ضروری ہے. از قضا آئین ہے چینی شکست. چینی آئینہ، چین کا وہ آئینہ تھا بنا ہوا، چین کا. چین اس زمانے میں مشہور تھا، چین ایسی کرتا تھا. از قضا آئین ہے چینی شکست. قضا کی وجہ سے چینی آئینہ ٹوٹ گیا. کیا فرماتے ہیں خوب شد آلے خود بینی. خود بینی کا آلہ ٹوٹ گیا، ٹوٹ جانا اچھا ہو، نکالو اس کو جو پھینک دو اس کو. خود بینی شکست یہ بزرگوں کی بات ہے. کون سناتا ہے؟ امام شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے تو عام طور سے سناتے بھی نہیں. اب کرامت حقیقیہ کی دو چیزیں یہ سننے لائق، دو سطح میں ہے. کتاب الظاہر ابلیس بہت بڑے بزرگ ہیں، ابلیس ہے آتا ہے نام. کرامت حقیقیہ تو بس دو ہی چیزیں. دیکھ بری بحث کے بعد کیا کر رہے ہیں، یہ حضرت نقل کر رہے ہیں. کتاب الظاہر ابلیس میں ہے کہ کرامت حقیقیہ تو بس دو ہی چیزیں ہیں. ایک یہ کہ آدمی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ رکھتا. یہ پہلی کرامت ہے کہ دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عقیدہ تھے اس کا متبع ہو جائے، یہ بڑی کرامت ہے. ہر ایک کہتا ہے ایک یہ کہ آدمی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ رکھتا ہو، اور دوسرے یہ کہ طاعت پر استقامت رکھتا ہے. اس سے بڑھ کوئی کرامت نہیں ہے. یہ کرامت سب کو حاصل ہو سکتی ہے نہیں، وہ اڑنا تو سب جس کو ہے. یہ کرامت استقامت خیال کرو کہ ہمارے عقیدہ سنت کے مطابق ہے. میں افریقہ میں گیا، اس میں بہت شیعت کا زور تھا کیا تھا، تو میں نے یہ بیان کیا کہ عقیدہ رکھو. سنیوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. شیعوں کو معلوم ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، یہ تم کو نہیں معلوم کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. میں نے کہا اس میں ایران کے تمام علماء مجتہدین پہنچے ہوئے تھے، اور اسی وقت افریقہ آزاد ہوا تھا. اس میں تو آپ سے ملاقات پہلی مرتبہ نہیں ہوئی، لے گئے. لوگوں نے کہا پاڑیا صاحب تھے جو تبلیغی جماعت کے سب سے بڑے، کہاں مولانا عقیدہ کے بارے، پاڑیا مشہور آدمی ہے، عقیدہ کے متعلق بیان کیجیے. میں نے بیان کیا. میں نے کہا افسوس کہ شیعوں جو باطل جماعتیں ہیں ان کے بچے کو اپنے عقیدہ یاد ہے، اسی میں شیعت بھی ہے. لیکن افسوس کہ ہم سنی ہیں، ہم کو عقیدہ نہیں معلوم کہ سنیوں کو کیا عقیدہ ہونا چاہیے. لوگوں نے کہا، جماعت کے لوگ تھے بہت سے، لوگوں نے کہا کہ ہم تو عقیدہ جان ہی نہیں کہ عقیدہ بھی کوئی چیز ہے. میں نے کہا مانتے لیا. امیر جو سب سے بڑے امیر تھے وہ، انہیں کہہ گیا. میں کہا مرکز والے نے آپ کو خط نہیں کیوں دیا؟ کہا بہت بگڑے لکھا، انہوں نے خط بھی نہیں دیا مولانا کو. آئے یہاں اس سے کہا کہ آپ عقیدہ کے مطابق بیان کیجیے. انہوں نے پاڑیا صاحب نے کہا، بہت مشہور آدمی ہے. میں بہت کہا باقی جماعتیں سب اپنا عقیدہ جانتی ہیں، قادیانی بھی جانتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں، شیعہ جانتے ہیں، لیکن نہیں جانتے تو سنی جانتے ہیں. ہمارا عقیدہ صحیح کیا ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے. ایک بزرگ لکھ رہے ہیں نا، ایک بزرگ لکھ رہے ہیں کیا ہے، کتاب الظاہر الابلیس میں ہے، مجھے کتاب شاید ہے میں ہے کہ کرامت حقیقیہ تو بس دو ہی چیزیں ہیں. ایک یہ کہ آدمی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ رکھتا ہو، دوسرے کی طاعت علی سنت استقامت رکھتا. طاعت پر استقامت کرامت معنوی ہے. کرامت کہ تم طالب ہو، اور استقامت کا اللہ طالب ہے. یہ بزرگ نے لکھا ہے کہ کرامت تم چاہتے ہو کہ کرامت ہو، اس کو لوگ بزرگ سمجھنے لگے.
اور استقامت کو اللہ چاہتا ہے، تو جو اللہ کی چاہی ہوئی چیز وہ بڑھے گی کہ تمہاری چاہی ہوئی چیز بڑھے گی. سمجھ گئے نا؟ بزرگ ہم لوگ بات پڑھے لکھا ہوا ہے سب، مستقیم رہے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے، نبی سے ہے کہ جو ہم کو دیا رہے ہیں اس وقت مستقیم رہیے. حضور کے بال سفید ہو گئے کہ اللہ کیسے ہم مستقیم رہے. کرامت تم چاہتے ہو تاکہ تمہاری بزرگی میں نام ہو جائے، کھاؤ پیو. یہ حضرت کی بات ہے، کھاؤ پیو. کھانے پینے کے لیے تم کرامت چاہتے ہو، تو دنیا داری ہوئی کہ نہیں؟ کرامت کے طالب تم ہو اور استقامت کا طالب اللہ ہے. تو جو اللہ کی چیز طالب ہے وہ بڑی ہوگی کہ تمہاری چاہیے بڑی ہوگی. یہ سبحان اللہ. میں نے لکھا فائدہ. سبحان اللہ، کیا خوب بات فرمائی جو سالکین بلکہ جملہ مسلمین کو پیش رکھنے کے لائق. یہ ہمارا فائدہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جیسے طاعت کو سمجھنا ہے کرامات کو سمجھیں. اللہ کرامات کی بھی توفیق دے اور کرامات سے بھی نوازے. کیا ہے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کرامات حیض الرجال ہے. حضرت کو یہ بات بڑے لوگوں نے کہا ہے لیکن حضرت کو ناپسند. کرامات کی توہین نہ کرو. حیض الرجال جیسے عورتیں اپنے حیض کو چھپاتی ہیں، اسے اہل اللہ اپنے کرامات کو چھپاتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ میں اس جملے کو پسند، حالانکہ بڑے لوگوں نے کہا ہے، حضرت کہتے ہیں میں پسند نہیں کرتا. کرامات اللہ تعالیٰ کی طرف شرف ہے، اس کو حیض الرجال نہ کہو. سمجھ گئے نا؟ یہ حضرت کی تحقیق ہمارا. میں کہتا ہوں مجدد نہیں مجتہد تو ضرور تھے. ان چیزوں پر حضرت رد کرتے تھے. کرامات تو اللہ تعالیٰ نے اکرام کے طور پر تم کو دیا اور تم کہتے ہیں حیض الرجال ہے. جیسے عورتیں حیض کو چھپاتی ہیں، جیسے مرد اس کو چھپانے کہا اس کی کرامات کی توہین ہے. حضرت نکیر کرتے تھے. بہرحال کرامات مل جاتا ہے خوشی ہنسی سے لے لیجیے گا، اس کو رد نہ کیجیے گا. آپ لوگ سب سے بڑی کرامات دین پر کرامات بہت آگے بہت ہے تک یاد ہے تک استقامت آگے آ رہا ہے. بہت لکھا ہے کہ جو وظیفہ سے اشراق پڑھتے تھے ہمیشہ پڑھتے تھے، جاج پڑھتے تھے ہمیشہ. استقامت مداومت مداوم علی الطاعات. اولیاء کی تعلیم میں سے یہ ہے کہ مجتنب عن المعاصی اور مداوم علی الطاعات. یہ لفظ خاص ہے. معاصی سے مجتنب اور طاعات پر مداومت بہت عمدہ اولیاء ہے. شرع قائم میں ہمارا ہے. یہ ولی کی تعلیم میں دیکھ لیجیے گا، ہے نا؟ ہاں بہت عمدہ ہے. دیکھیے ہے جو پڑھاتے ہیں مجتنب عن الطاعات مداوم علی الطاعات اور مجتنب عن المعاصی ہے. یعنی طاعات پر تو مداومت اختیار کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے. سب سے بڑی ولایت کی ولی کی علامت میں سے اس کو شمار کرا ہے. ادھر فقیر کی علامت میں بھی ایسی ہے الفاظ ملتا درود جمع کیا ہے حضرت نے. حضرت سناتے تھے یہ باتیں. یہ فقیر کی بھی علامت ہے. کسی نے کہا کہ ہم فقیر کا فقیر کو تم جانتے ہو فقیر کون ہوتے ہیں؟ یہی علامات لکھی ہیں فقیر کے سلسلے میں جو ولی کے سلسلے میں ہے. مانے فقیر در حقیقت وہی ہے جو یہ صفات رکھتا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ولایات سے بلکہ کرامات سے نام مانگنے میں کیا مانگو. اللہ تعالیٰ ولایت بھی عطا فرمائے اور کرامت بھی عطا فرمائے. حقیقی کرامت کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ صحیح ہو جائے، سنت کے مطابق عمل ہونے لگے. اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے جن کو ان کرامات سے اللہ نے نوازا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ. اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا وعلی آلہ وصحبہ وسلم. یہ سب ولایت کرامت معجزات کی نبوات کی سب تابع ہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابقت کی توفیق دے اور اسے خاص محبت اور تعلق کی دولت سے نوازے تاکہ ان نعمتوں سے ہم فریاد ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت ہمارے اوپر نازل فرمائے. لہٰذا تمام مسلمان پریشان ہیں اور انتہائی پریشان ہیں. آگے خطرات اور فتنوں کا اندیشہ ہے. اللہ تمام فتن سے اور تمام ان چیزوں سے جو ہمارے لیے دینی اور دنیوی نقصان کے سبب بن سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم ان سب سے اسے حفاظت فرمائیے اور ہم سب لوگوں کو پناہ میں رکھیے. اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن ومن یوم السوء
ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن ساعة السوء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.